صحیح مسلم کی 1182 اور صحیح بخاری کی 1341 کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے آخری ایام کے اندر تھے۔ آپ کی 3 بیگمائیں حضرت عائشہ، ام حبیبہ اور سیدنا ام سلمہ آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ جب ہم لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں پر ہم نے ایک ماریا نام کا چرچ دیکھا، وہاں کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول یہ بات سن کر اس بیماری اور تکلیف کے عالم کے اندر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہی تو ان لوگوں کی خرابی تھی کہ جب ان لوگوں کے اندر کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی تصویریں اور اس کی مورتیاں بنا کر وہاں پر سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آج وہی دور نہیں ہے جب ان قبر پرستوں اور ہندوؤں کے اندر فرق تک کرنا مشکل ہو گیا ہے؟ لیکن اگر آپ کو پھر بھی یقین نہ آئے تو ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ بھارت میں موجود ایک بزرگ کی قبر کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مورتی بنا کر اسے غسل دیا جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہندو اپنے خداؤں کی مورتیوں کے اوپر انہیں دودھ اور پانی کے ساتھ نلاتے ہیں، ان پر نذرانے، چادریں اور چندے لٹاتے ہیں۔ اب ذرا اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیے۔ ویڈیو کے اندر ان دونوں لوگوں کی باتیں سن کر ان کے اندر فرق تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے اندر ہندو بت پرست کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے۔ وشٹ دیوتا بھگوان شیو اور ماں کالی کے درشن کے بعد آپ مندر پریسر میں چمتکاری پتھر کو دیکھ سکتے ہیں۔ مانیتا ہے کہ اس پتھر کو اٹھانے والے کی منوکامنا پوری ہوتی ہے۔ مجھے بتا رہے تھے اسلامی بھائی کہ 10-12 سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا، بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا۔ اگر یہ کرامت ہے تو دجال کی کرامتیں دیکھ کر ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ سب سے پہلے دجال کو اپنا بڑا بزرگ تصور کر کے اس کو سجدہ کر دیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کی قبر پر سجدے شروع ہو جائیں گے تو میں اس قبر کو ہمیشہ لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شرک ختم ہو گیا ہے، جیسا کہ یہ مولوی حضرات بیان کرتے ہیں کہ شرک تو مسلم امت سے ختم ہو گیا ہے، ہم تو شرک نہیں کرتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امت سے کس شرک کا خوف تھا؟ آج بھی شیعوں کے اندر نعوذ باللہ علی اللہ کہنے والے نصیری فرقہ کے لوگ موجود ہیں اور سنیوں کے اندر قادیانی جو کہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اگر شرک ہمیشہ کے لیے مسلم امت سے ختم ہو گیا ہے تو یہ لوگ کون ہیں؟ پھر جو کچھ آج کل قبروں پہ ہو رہا ہے وہ سب کیا ہے؟ جودھ پور کا ایک مندر جہاں پر مسلمان پوجا کرتے ہیں، جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک سنا، مسلمان پوجا کرتے ہیں، جو نسل در نسل یہاں پر ایسے پوجا کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو آپ خود ہی سن لیں۔ جودھ پور کا ایک ایسا مندر جس میں ماں درگا کی پوجا مسلم کرتے ہیں، جی ہاں آپ نے صحیح سنا، اس مندر میں ماں درگا کی پوجا کرنے کے لیے مسلم پاکستان سے آتے ہیں اور اس مندر کے پجاری بھی مسلم ہیں جن کا نام ہے جلال الدین خان، اور ان کا پریوار 13 پیڑھیوں سے اس مندر میں پوجا کرتے آئے۔ یہ اہل تشیع حضرات حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے پر حاضری دینے کے لیے کسی کیڑے کی طرح پیٹ کے بل گھسیٹ کر یہاں پیش ہو رہے ہیں، بالکل ہندوؤں کی طرح۔ اب سوال ادھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ کرنے کے لیے کس نے حکم دیا؟ اللہ نے، رسول اللہ نے، یا پھر صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کے اندر ایسا کوئی بدعت کی؟ اگر نہیں تو یہ لوگ آخر سوچتے سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ کیوں یہ لوگ اپنی آخرت کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اگر آج اسی حالت کے اندر توبہ کیے بغیر ان لوگوں کی موت ہو جاتی ہے تو پھر واپسی کا کوئی رستہ نہیں، ہمیشہ کے جہنم ایسے لوگوں کا مقدر ہوگی، وہ جہنم جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، وہاں سے کبھی واپسی نہیں ہوگی۔